السلام علیکم ناظرین میں ہوں ارشد سلیم۔ آج جس ٹاپک کے ساتھ میں یہ پروگرام کر رہا ہوں ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کے دن پوری دنیا میں تقریباً آلموسٹ ہر بندہ اس ٹاپک کے بارے میں، اس ایشو کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ ناظرین، انڈیا نے فضا میں، خلا میں ایک راکٹ لے جانے کی کوشش کی، لیکن ان کو منہ کی کہانی پڑی۔ ناظرین، انڈیا میں ایک ایجنسی ہے، انڈین اسپیس ایجنسی، جس کا نام ہے اسرو، جس کو لیڈ کر رہا ہے، جو اس کا ڈائریکٹر ہے، جو اس کا سربراہ ہے، وہ ہے ڈاکٹر سیوان۔ اس اسپیس ایجنسی میں انڈین گورنمنٹ، انڈین سائنٹسٹ ہر قسم کی خلائی تحقیق کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی 2008 میں انڈین اسپیس ایجنسی اسرو کو آلریڈی ایک ناکامی کا سامنا ہو چکا ہے، ایک دفعہ وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اس دفعہ دوبارہ انہوں نے کوشش کی کہ ہم اپنا خلائی شٹل، اپنا راکٹ خلا میں بھیج سکے، چاند پہ لے جا سکے، لیکن اللہ کا کرنا کہ اس دفعہ بھی ان کو منہ کی کہانی پڑی۔ اس دفعہ جو راکٹ وہ لے جانا چاہ رہے تھے چاند کو ٹچ کرنے کے لیے، چاند پہ لے جانے کے لیے، اپنے منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے، انہوں نے اس راکٹ کا نام رکھا تھا چندریان-2۔ ناظرین، انڈین گورنمنٹ نے، انڈین سائنٹسٹ نے اور اسپیس ایجنسی نے جس راکٹ کو سلیکٹ کیا اس مقصد کے لیے، وہ راکٹ تھا GSLV۔ یہ ناظرین وہ راکٹ تھا جو 660 ٹن وزن رکھتا تھا، اور اس کی لمبائی تقریباً 44 میٹر تھی۔ 44 میٹر کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ یہ تقریباً 14 منزلہ عمارات کے برابر تھا۔ ناظرین، اس چیز کے بیک پہ اگر ہم لوگ تھوڑا سا جائے تو تھوڑا سا عرصہ پہلے، چند مہینہ پہلے، اسرائیل نے بھی یہی سیم قسم کا تجربہ کیا تھا۔ وہ لوگ بھی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا خلائی شٹل چاند پہ پہنچ سکے، لیکن ان کو بھی ناکامی ہوئی تھی۔ اور انڈین کے اس ایکٹ کو، اس پروجیکٹ میں تقریباً 70 to 80% سپورٹ اسرائیل کر رہی تھی، کیونکہ اسرائیل کا پلان ناظرین کیا تھا؟ اسرائیل کا پلان یہ تھا کہ اگر ہمارا شٹل خلا تک پہنچ گیا، اگر چاند تک پہنچ گیا اور انڈیا کا بھی پہنچ گیا، دونوں کو اگر کامیابی ملی تو دونوں مل کر کام کریں گے۔ اگر اسرائیل کو ناکامی ہوئی اور انڈین کو کامیابی ہوئی تو اسرائیل کی سوچ یہ تھی کہ انڈین جو راکٹ آلریڈی بھجوائے گا اور کامیاب ہوگا تو اس کو ہم بھی یوٹیلائز کریں گے، ہم بھی اس کو استعمال کریں گے۔ اگر اسرائیل کو کامیابی ہوتی اور انڈین ناکام ہوتا، پھر بھی مشترکہ طور پر یہ لوگ اس کو استعمال کرتے، ایک ہی راکٹ کو، ایک ہی پروجیکٹ، ایک قسم کا ان کا جوائنٹ وینچر بن جاتا۔ اسرائیل نے 11 اپریل 2019 کو آلریڈی کوشش کی، لیکن ان کو بھی ناکامی ہوئی۔ اور اب جو انڈیا نے کوشش کی تو تقریباً 2.1 کلومیٹر کا فاصلہ جب چاند تک رہ گیا تھا، اس جگہ تک رہ گیا تھا جہاں اس راکٹ نے لینڈ کرنا تھا، اس وقت راکٹ کا جو ان کا اسپیس ایجنسی ہے ان کے ساتھ رابطہ ٹوٹلی منقطع ہو گیا۔ ناظرین، تھوڑا سا بتاتا جاؤں آپ لوگوں کو کہ انڈین کے جتنے بھی چینلز ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، نیوز چینلز ہیں یا اخبارات ہیں، ان نے پہلے سے ہی پیکیجز بنا رکھے تھے۔ مختلف اخبارات نے آرٹیکل پہلے سے تیار کر رکھے تھے کہ کیونکہ ان کو تو ٹوٹلی 100% وہ شور تھے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے، لیکن حقیقت میں ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کے پیچھے کشمیر جیسی جگہ کہ لاکھوں ماؤں بہنوں کی بد دعائیں ہو تو ان کی کامیابی تو تقریباً ناممکن ہوتی ہے۔ اینی ہاؤ، تمام چینل اور اخبارات نے جو ہے نا سب کچھ تیار کر رکھا تھا کہ جیسے ہی ہم کامیاب ہوں گے اسی وقت جو ہے نا ہم جو ہمارے پیکیجز ہے، جو ہمارے جو آرٹیکلز ہے، ہم پبلش کریں گے، ہم آن ایئر کرائیں گے۔ لیکن بدقسمتی ان لوگوں کی، انڈین گورنمنٹ کی، انڈین اسپیس ایجنسی اسرو کی بدقسمتی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جس ٹائم پہ یہ تجربہ کیا جا رہا تھا، خلائی جو شٹل ہے، جو راکٹ ہے، وہ جب ہوا میں چاند کی طرف روا دوا تھا، اس ٹائم پہ انڈین وزیر اعظم مودی صاحب وہ بھی اسپیس ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ یہ ساری چیزیں ڈائریکٹلی واچ کر رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ہمیں منہ کی کہانی پڑ گئی ہے، ہمیں ناکامی ہو گئی ہے، ناکامی کا سن کے مودی صاحب ادھر سے دل برداشتہ ہو کے اٹھ گئے اور چل پڑے۔ لیکن دوبارہ جو ہے نا اس کو اس لیے ہیڈ کوارٹر کے اسی آفس میں دوبارہ لایا گیا کیونکہ
آلریڈی انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا تھا. کچھ جو نیوز ایجنسیز ہے، کچھ جو نیوز چینلز ہے وہ لائیو دکھا رہے تھے، اور یہ انڈین گورنمنٹ کے لیے بہت ہی شرم کی بات ہوتی کہ یہ ثابت ہوتا، یہ آلریڈی آن ایئر ہوتا کہ انڈین وزیر اعظم یہ سب کچھ چھوڑ کے ادھر سے بھاگ گیا ہے. دوبارہ وہ آیا اور اس نے جو ڈاکٹر سیوان صاحب تھے اس کو گلے لگایا، اس کو تسلی دی. حالانکہ وہ تسلی صرف اور صرف فلموں کی حد تک یا فلمی ایکٹنگ جو ہوتی ہے اس طرح کا ایکٹنگ کر کے اس مقصد کے لیے دی. باقی اندر جو ان پہ گزر رہا تھا، جو گزر چکا ہے، وہ ساری دنیا کو پتا ہے. ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے انتہائی خوبصورت ٹویٹ کی، اور اس کے پرسنل اکاؤنٹ سے اس نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ کیا جو یہ ناکامی انڈین گورنمنٹ کو، اسرو جو انڈین اسپیس ایجنسی ہے ان کو جو ناکامی ہوئی ہے، جو ناکامی انہوں نے فیس کی ہے، تو کیا اس کا بھی ابھی الزام انڈین گورنمنٹ پاکستان حکومت پہ لگائے گی، اسرائیلیوں پہ لگائے گی، سوری اسرائیل نہیں، کشمیریوں پہ لگائے گی، یا پاکستانی ISI پہ لگائے گی، یا جو انڈیا میں وہ لاکھوں مسلمانوں پہ جو مظالم ڈھا رہے ہیں ان پہ وہ الزام لگائے گی؟ کیونکہ ناظرین آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انڈیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، انڈیا میں جب بھی کوئی بلاسٹ ہوا ہے، کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے، تو ایون بعد میں اگر پروف ہوا بھی ہے کہ انڈین کے اپنے لوگ اس میں انوالو تھے، ان کے اپنے کچھ ایجنسیز یا انوالو تھی، یا گورنمنٹ انوالو تھی، یا کوئی بائیں بازو کا کوئی گروپ انوالو تھا، لیکن جس ٹائم پہ واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی جو ہے نا پاکستان پہ الزام لگا دیتے کہ پاکستان ISI نے یہ کر لیا، کشمیر میں دہشت گرد جو ہے نا بیٹھے ہوئے ان نے یہ کر دیا، حالانکہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ناظرین جو ابھی پروجیکٹ ان لوگوں نے چلایا ہے، اس پروجیکٹ پہ جو سپیس میں آلریڈی ایک راکٹ لے جانے پہ ان کا جو خرچہ آیا ہے، تو صرف اس ایک پہ تقریباً 14 کروڑ ڈالر لگے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے اور اسرو اسپیس ایجنسی جو انڈین ایجنسی ہے اسپیس پہ خلائی تحقیق کرتی ہے، ان لوگوں نے 14 کروڑ ڈالر آلریڈی تباہ کر لیے. پوری دنیا کو معلوم ہے کہ انڈیا میں غریب لوگ حد سے زیادہ ہے، غربت حد سے زیادہ ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ان 14 کروڑ ڈالر سے اگر وہ اپنے ملک میں غریبوں کو کھانا کھلاتے، کچھ 100 بندوں کے لیے گھر بناتے، تو میرے خیال میں وہ کافی بہتر تھا. لیکن چونکہ انڈین کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو اگر خلائی تحقیق کے سائڈ پہ آپ لے یا جنگی سامان کے سائڈ پہ لے، تو وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم باقی لوگوں سے مضبوط تر ہو. لیکن موسٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی میزائل کا دماغ ان نے جو نا تجربہ کیا ہے تو اس میں بھی ان کو ناکامی ہوتی ہے. اگر کوئی اور چیز دنیاوی دوڑ کے بیس پہ وہ آنا چاہتے ہیں، اس میں بھی کامیابی ان کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. کشمیر پہ اب بھی ان لوگوں نے 5 اگست کو جو غاصبانہ قبضہ کر لیا اور ڈکلیئر یہ کرایا اپنے قانون میں کہ یہ بھی ہمارا حصہ ہے، اس پہ بھی ان کو منہ کی کہانی پڑ رہی ہے. پوری دنیا میں وہ اکیلا رہ چکا ہے، کوئی ملک ان کا ساتھ نہیں دے رہا. تو یہ جو ہے نا ناظرین، اس پہ یہی میرے خیال میں ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے کشمیر میں جتنی بھی بہنیں ہماری ہیں، ہماری مائیں ہیں، جو ان کے ہاتھ ہر وقت مودی حکومت کے خلاف اٹھتے ہیں، تو یہ صرف ان بد دعاؤں کا اثر ہے. انڈین گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنا تجزیہ کر لے، موازنہ کر لے کہ آیا ہم جو کچھ کر رہے ہیں تو ہمارے پیچھے کچھ بد دعائیں ہیں یا نہیں ہے. شکریہ.